بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، یعنی طرف عاد کے ان کے بھائی ہود کو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھیجا ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمایا السلام نے، یا قومی اے قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیری، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا پس نہیں تم ڈرتے؟ قال الملأ الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے، یعنی جو سردار تھے، الذین کفروا، کافر قوم کے یا کافروں میں سے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، من قوم ہی، اس قوم سے، یعنی اس قوم میں سے جو سردار تھے کافروں کے، انہوں نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں، فی صفاحۃ، بے عقل یا بے عقلی میں، یعنی ہم تجھے دیکھتے ہیں بے وقوف۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کو گویا بے وقوف کہا۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم البتہ گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ قال یا قومی لیس بصفاۃ، فرمایا میری قوم، نہیں ہوں میں بے عقل یا بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ یہ گفت و شنید جو ہے یہ ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ ہوئی۔ اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، پہنچاتا ہوں میں تم کو پیغامات، رسالاتی پیغامات، ربی اپنے رب کے، وانا لکم ناصح امین، اور بے شک میں واسطے تمہارے خیر خواہ ہوں، امین امانت والا ہوں۔ اوعجبتم ان جاءکم، اور کیا تم تعجب کرتے ہو یا کیا تم نے تعجب کیا کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک طرف ایک یا اوپر ایک مرد کے، تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، کہ جب بنایا تم کو، خلفاء نائب، من بعد قوم نوح، بعد قوم نوح کے، تمہیں کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا ہے یا نائب بنایا ہے قوم نوح کے بعد۔ وزادکم، اور زیادہ دیا تم کو، فی الخلق، پیدائش میں، بسطۃً، گنجائش، فاذکروا، پس یاد کرو، آلاء اللہ، نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
پھر ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہوں نے عیب لگایا تھا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ میں تو صرف تمہاری طرف اللہ کا پیغام جو ہے نا یہ پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تو میں نے تو خیر خواہی چاہیے، اور پھر تم کیا اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے یہ اخاہم ہودا، یعنی تمہارے بھائی ہود تو گویا اسی قوم میں سے تھے نا ہود علیہ الصلوۃ والسلام، تو فرمایا کہ تم میں سے ایک بندے کو اللہ نے چن لیا ہے، اسے رسالت عطا فرمائی ہے، نبوت عطا فرمائی ہے، وہ تمہارے پاس آ کے اس کا پیغام پہنچاتا ہے، تو تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور تمہیں حیرت ہے اس بات کی کہ یہ رسالت اس کو کیوں مل گئی ہے۔ تو میں تو صرف تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں کہ تم دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ، اور فرمایا کہ تم خلیفہ ہو قوم نوح کے بعد۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جب عذاب آیا تھا تو روئے زمین پر صرف 80 مسلمان باقی بچ گئے، باقی روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پانی کا آیا اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے دنیا آباد ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو ہی بھیجا جو کہ قوم عاد کہلاتی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا میں تم اللہ کے نائب ہو، خلیفہ ہو، لیکن اور پھر تمہیں پیدائش میں جو ہے نا بڑی گنجائش دی گئی ہے۔ پیدائش میں گنجائش سے مراد کیا ہے کہ یہ لوگ قوم عاد کے جو تھے یہ بڑے بھاری بھرکم تھے، بڑے قدآور، زور آور اور بڑی بڑی جسامت والے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک بندے کا قد 100 ہاتھ 100 گز ایک ایک بندے کا قد تھا، اتنے بھاری بھرکم تھے یہ۔ تو فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں اتنی طاقت قوت دی ہے تو اس اللہ کی تم عبادت کرو، اس کا شکر بجا لاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ، نہیں، قالوا اجئتنا، ٹھیک ہے، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، بولے وہ کفار جو تھے وہ اجئتنا کہ آپ آئے ہیں ہمارے پاس، لنعبد اللہ تاکہ ہم پوجیں، ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر اور چھوڑ دیں ما کان یعبد آباؤنا، چھوڑ دیں ہم انہیں کہ پوجتے ہیں یا عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد، یعنی جن کو ہمارے آبا و اجداد پوجتے تھے ہم انہیں چھوڑ دیں جی، اور ایک اللہ کو مان لیں، اس لیے آپ آئے ہیں ہمارے پاس۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس لاؤ بما تعیدنا اپنا وہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، فرمایا قد وقع بے شک واقع ہو گیا علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجس عذاب۔ جب انہوں نے کہا نا بس ٹھیک ہے اگر آپ اتنے سچے ہیں
تو ہم اپنے آبا و اجداد کے خداؤں کو کیسے چھوڑ دیں جن کو ہمارے آبا و اجداد پوجتے رہے؟ تو آپ اگر اتنے سچے ہیں تو ٹھیک ہے، جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں یعنی عذاب ہمیں سناتے ہیں، وہ لے آئیں پھر۔ تو فرمایا کہ واقعہ ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس عذاب و غضب اور غضب۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے فی اسماء ناموں کے بارے میں، سمیتموہا کہ نام رکھے ہیں تم نے، نام رکھے ہیں تم نے، و آباؤکم تمہارے باپ دادوں نے، کہ جو نام تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھے ہیں اس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو مجھ سے، ما نزل اللہ بہا من سلطان۔ تو تمہارے اچھا ما نزل اللہ کہ نہیں ہے نازل کی اللہ نے اس کی من سلطان کوئی دلیل، فانتظروا معکم من المنتظرین، پس انتظار کرو تم، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی عذاب کا اب انتظار کرو۔ تو یہ ناموں کا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ اتجادلون فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یعنی ان لوگوں نے بتوں کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے۔ بارش برسانے والا الگ بت ہے، رزق دینے والا وہ الگ بت ہے، اس کا الگ نام ہے، اولاد دینے والا ہے تو اس کا الگ نام انہوں نے رکھ لیا کہ یہ اولاد دیتا ہے، یہ بت بارش برسانے والا ہے، یہ بت یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، الگ الگ انہوں نے وہ نام رکھے ہوئے تھے بتوں کے۔ جی سائقہ ایک بت کا نام جو ہے نا وہ انہوں نے سائقہ یعنی بارش برسانے والا، اس کو سائقہ نام دے دیا۔ ایک بت کا نام حافظہ نگہبانی کرنے والا، ایک بت کا نام رازقہ رزق دینے والا، الگ الگ انہوں نے نام رکھ دیے۔ جیسے یہ ہندو ہے، ہندوؤں نے بھی الگ الگ مورتیوں کے نام رکھ دیے جی، حالانکہ وہ مورتیاں ہیں، کسی کی سونڈ نکلی ہوئی ہے، کسی کا کچھ ہے، بونے ہیں، چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ اس طرح کی نہ مخلوق اللہ نے نازل کی ہے اور نہ جو ہے کوئی پائی گئی ہے دنیا میں، لیکن انہوں نے وہ عجیب و غریب شکلیں بنا کے تو وہ بت بنا لیے۔ تو وہ جو نام انہوں نے رکھے تھے نا، تو وہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یہ فرمایا کہ یہ جو ان بتوں کے ناموں کے حوالے سے تم مجھ سے جھگڑتے ہو جی، تو ہود علیہ السلام انہیں منع کرتے اور انہیں روکتے ایسے نام رکھنے سے، تو وہ آگے دلیلیں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی، یہ جی ہمارا فلاں بت ہے، یہ ہمارا فلاں بت ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ نے کوئی دلیل اس بارے میں کوئی نازل کی ہے ان کے نام یہ رکھنے ہیں تو پھر تو بتاؤ، جبکہ ایسی بات تو ہرگز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اب پھر انتظار کرو عذاب کا، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیسے غارت کرتا ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، پس بچا لیا ہم نے اس کو یعنی ہود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، جو ان پر ایمان لانے والے تھے، ان کو بھی بچا لیا، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی رحمت سے، جی، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی
کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر جو ہے وہ عذاب نازل کیا۔ یہ قوم جو ہے مقام احقاف میں آباد تھی، یہ یمن کا علاقہ تھا، وہاں پہ یہ قوم آباد تھی، بہت زیادہ قداور زوراور، یہ شاذور قسم کے لوگ تھے، لیکن انتہائی سرکش اور ظالم تھے۔ جب ان کی سرکشی پھر حد سے بڑھی تو ہود علیہ السلام ان سے عاجز آ گئے، تنگ آ گئے، تو آپ نے ان کے عذاب کی پھر دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ان پر بارش بند کر دی۔ بارش جو ہے وہ 3 سال ان پر بارش نہ برسی۔ پھر جب قحط سالی بہت زیادہ ہو گئی، گرمی بے تحاشا ہو گئی، لوگ تنگ پڑ گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو کوئی حاجت ہوتی تھی نا تو وہ اپنی قوم کے چند بندوں کو بھیجتے تھے خانہ کعبہ شریف کہ وہاں پہ جاؤ اور جا کے دعا کرو۔ تو انہوں نے اپنے قوم کے 70 بندوں کا انتخاب کیا، 2 بندے جو ہے نا ان کے سردار بنائے، ان کو بھیجا کہ جاؤ خانہ کعبہ شریف اور جا کے دعا کرو اللہ کے حضور۔ نبی کو وہ مان نہیں رہے جس نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ہم اللہ سے کوئی التجا کر لیں نبی کے واسطے کے بغیر۔ جی تو یہ چھت پہ چڑھنا ہو نا تو یا تو وہ سیڑھیوں کے ذریعہ سے، وہ زینے جو ہوتے ہیں ان کے ذریعہ سے بندہ چڑھتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ لفٹ لگا لیں تو پھر وہ سہارا ہوتا ہے لفٹ کا۔ تو البتہ کسی سبب سے ہی بندہ چھت پہ جا سکتا ہے۔ نیچے بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں جی مجھے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جی نہ سیڑھی کی ضرورت ہے اور نہ لفٹ کی ضرورت ہے، میں ادھر سے چھلانگ لگاتا ہوں تو بس چھت پہ چلا جاتا ہوں، یہ سیڑھیوں کی جو ہے نا وہ ہمیں حاجت نہیں ہے، جی اس ذریعہ کی، اس واسطہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ چھلانگ جتنی بھی اونچی لگائے کیا وہ چھت پر پہنچ جائے گا؟ نہیں، اسے بالآخر کسی سہارے کی ضرورت پڑے گی، یا زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ اوپر کوئی بندہ کھڑا ہو اور اس کو کہے کہ مجھے کوئی رسی نیچے پھینکو نا تو میں رسی کو پکڑ کے آ جاؤں، پھر بھی سہارے کی ضرورت ہے، یا اس کو کہے رسی کو میں پکڑ لیتا ہوں تم کھینچو اوپر، تو آخر پھر بھی اس بندے کے سہارے کی ضرورت ہے اس کو۔ جی اوپر سے نیچے آنے کے لیے تو کوئی نہیں جناب علی، چھلانگ لگائے تو نیچے پہنچ ہی جائے گا، لیکن دڑم کی آواز ہی آئے گی اور اس کے بعد اس کا کام تمام ہی ہو جانا ہے۔ جی لیکن یہ ہے کہ وہ سہارا انہوں نے کہا کہ جی کون ضرورت ہے یہ نبی کے چکر میں پڑنے کی، ڈائریکٹ اللہ سے جا کے مانگتے ہیں نا، یا آج کل بھی بیماری پائی جاتی ہے، ڈائریکٹ مانگو جی اللہ سے، جی کیا ضرورت ہے کسی نبی کا سہارا، نبی کا وسیلہ اختیار کرنے کی۔ تو انہوں نے 2 بندے جو ہے نا وہ ان کے سردار بنائے 70 بندوں کے، اور ان کو بھیجا۔ وہ 2 بندے جو ہیں قبیل، ایک کا نام قبیل تھا اور ایک مرثد بن سعد، یہ دونوں جو ہے نا اپنے ان لوگوں کو ساتھ لے کے خانہ کعبہ شریف پہنچے۔
خانہ کعبہ شریف میں قوم عمالقہ جو ہے نا وہ وہاں پہ آباد تھی. اس قوم کا جو سردار تھا نا وہ خانہ کعبہ شریف سے باہر یہ وہ معاویہ بن بکر اس کا نام تھا. وہ حرم شریف سے باہر جو ہے نا وہ رہتا تھا. حرم شریف کی حدود میں نہیں رہتا تھا. وہ باہر اس نے اپنا جو ہے نا وہ ٹھکانہ بنایا ہوا تھا, ڈیرا وغیرہ بنایا ہوا تھا, وہاں پہ ہی رہتا تھا. یہ جو ہے اپنا یہ معاویہ بن بکر جو ہے یہ اس کی ماں جو ہے نا یہ قوم عاد میں سے تھی. گویا یہ کہا کرتا تھا کہ قوم عاد میرے ماموں اور میرے ننیال جو ہے نا یہ قوم عاد ہے. تو جب قوم عاد کے کوئی افراد یہاں پہ آتے تھے اس کے پاس تو یہ ان کی بڑی خاطر تواضع کرتا کہ یہ میرے ننیال میں سے آئے ہیں. تو یہ 70 بندے جو ہیں نا یہ جب یہ گئے تو راستے میں حرم شریف سے پہلے اس کا گھر جو ہے اس کا ڈیرا جو ہے نا وہ راستے میں آتا تھا. انہوں نے کہا کہ جی حرم شریف تو چلے بعد میں چلے جائیں گے, تو راستے میں یہ جو ان کا سردار ہے قوم عمالقہ کا جی تو یہ ہمارا ہی مطلب بھانجا ہے, تو یہ اس پہلے اس کے پاس چلتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, اس کے بعد آگے جائیں گے. اس نے 2 رنڈیاں جو ہے نا یہ رکھی ہوئی تھیں جی ناچ گانے کے لیے, جو اس کو ناچ کے خوش کیا کرتی تھی. یہ 70 لوگ جب اس کے پاس آئے تو وہ روزانہ محفل سجتی جس میں شراب کباب کے وہ سارے انتظامات جو ہیں نا وہ ہوا کرتے تھے. وہ 2 لڑکیاں جو ہیں بڑی خوبصورت, وہ پھر ناچ کے ان کو دکھاتی تھیں. یہ انہوں نے بڑا انجوائے کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی بڑے مزے نے جناب تھے جی. تو وہ وہاں پہ ہی ان کا گویا کہ دل لگ گیا. وہاں سے نکلنے کا جو ہے نا وہ سوچا بھی نہیں کہ جی ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں, کدھر جا رہے تھے اور کس کام میں پڑ گئے ہیں. اس نے سوچا, وہ جو معاویہ تھا معاویہ بن بکر, اس نے سوچا کہ یہ آئے ہیں اپنے قوم کے لیے دعا کے لیے آئے ہیں, تو یہاں پہ ہی آگے انہوں نے ڈیرا لگا لیا. آگے جانے کا جو ہے نا یہ سوچ بھی نہیں رہے جی. تو 1 ماہ گزر گیا, ان کو وہیں پہ ٹھہرے 1 ماہ گزر گیا. ادھر آگے آ جائیں. 1 ماہ ان کو وہیں پہ ہو گیا. اس نے کہا کہ جی آج, اب وہ بول کے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم لوگوں کا کیا پلان ہے اور کیا تم لوگوں نے کرنا ہے, جانا ہے نہیں جانا, تو کس مقصد کے لیے آئے تھے, ادھر جاؤ وہ کام کرو, بول کے نہیں کہہ سکتا تھا. اس نے کیا کیا, کچھ اشعار اس نے تیار کروائے. ان لڑکیوں کو وہ اشعار جو ہے نا وہ دیے, جس میں یہ ذکر تھا کہ جی جو مہمان آئے اس کو اپنا کام جو ہے نا وہ بھی کرنا چاہیے, آگے بھی جانا چاہیے, اس کو ایک ہی جگہ پہ ڈیرا نہیں لگا لینا چاہیے جی. وہ انہوں نے ان لڑکیوں نے وہ اشعار پڑھے, گائے انہوں نے جی ناچ کے. جیسے بھی ان کو یاد آ گیا کہ ہم تو کسی مقصد کے لیے نکلے تھے جی. تو انہوں نے کہا کہ جی چلیں اب آگے چلتے. وہ 2 بندے جو تھے جو ان کے سردار تھے نا, اس میں سے ایک مرثد بن سعد تھا. مرثد بن سعد, ایک مرثد بن سعد تھا, ایک قبیل تھا, ٹھیک ہے, جو سردار تھے وہ ان 70 بندوں کے. وہ مرثد جی میں یا خفیہ طور پر وہ حود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکا تھا
لیکن اس نے ظاہر کوئی نہیں کیا تھا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ اب جب وہ وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے کہا مرثد نے کہ جی آپ جا رہے ہیں ادھر خانہ کعبہ شریف، وہاں پہ کیا کریں گے؟ جی دعا کریں گے۔ کس سے؟ جی اللہ سے۔ اللہ نے جو رسول بھیجا ہے ان پر تم لوگوں نے ایمان قبول کوئی نہیں کیا، ادھر جا کے تو تم دعا کرنے لگے ہو، تو اللہ رب العزت کے حضور دعا کرو گے تو اللہ ایسی دعا قبول بھی کرے گا تمہاری؟ کیسے ہو سکتا ہے اللہ دعا قبول کر لے کہ جو رسول اس نے بھیجا ہے اس پر تو تم لوگ ایمان نہیں لاتے ہو؟ یعنی اس حوالے سے تو اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو دعا کرنے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو انہی کی باتیں کرنے لگا ہے، ہود علیہ السلام کی۔ انہوں نے اس کو وہیں پہ چھوڑا، خود آگے چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے تو وہ خانہ کعبہ شریف کے ساتھ لپٹ کے جو ہے نا وہ گڑ گڑا کے دعا کرنے لگے۔ قبیل جو ہے وہ دعا کرتا تھا اور باقی آمین کہتے تھے۔ اب ہاتف غیب سے آواز آئی قبیل کو، کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ جی ہم بارش چاہتے ہیں، جی بارش ہونی چاہیے، بارش نہیں ہو رہی، اتنا عرصہ ہو گیا۔ کہا اچھا، کہا کہ یہ آسمان کی طرف دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 رنگوں کے بادل بھیجے، کہا ان میں سے جو رنگ تمہیں پسند ہے نا وہ تم انتخاب کر لو، اس رنگ کا بادل جو ہے نا وہ تم پر آئے گا تمہاری قوم کی طرف اور برسے گا۔ کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ اس نے دیکھا ایک سفید رنگ کا بادل ہے، ایک سرخ رنگ کا بادل ہے، ایک کالے رنگ کا بادل ہے۔ جی اس نے کہا کہ جی سرخ رنگ کا بادل وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بارش کی بجائے کو خون نہ برسانا شروع کر دے۔ سفید رنگ کا بادل وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس میں اتنی بارش نہیں ہوتی۔ کالے رنگ کا بادل جو ہے نا یہ بڑا ٹھیک ہے، کہ عموماً وہ سنا ہوگا نا کہ جی جب کالے بادل آتے ہیں نا اوپر، بندہ کہتا ہے بڑی بارش آن لگی ہے بھائی، جی آسمان کالے بدل آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بادل ٹھیک ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ واپس جب پہنچا اپنے باقی قوم کے بندوں کو ساتھ لے کے واپس پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سیاہ بادلوں کا ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم۔ جی اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب وہ پہنچا اپنے قوم کے لوگوں کو وہاں پہ اپنے قوم کی طرف، تو وہ کالے رنگ کے بادل جو ہے نا وہ ان کے اوپر انہوں نے سایہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ وہ جو مرصد تھا وہ ہمیں غلط پٹیاں پڑھا رہا تھا، اور جی ان پر ایمان لائے کوئی نہیں ہو تو ایمان لاؤ نہ تو پھر دعا قبول ہوگی۔ اب دیکھ لو ایمان بھی نہیں لایا اور دعا بھی قبول ہو گئی ہے، بادل آ گئے۔ شوال کی 22 تاریخ کو بدھ کے دن ان پر جو ہے نا وہ بادل چھائے اور آندھی شروع ہوئی۔ 7 دن اور 7 راتیں، نہ 7 راتیں 8 دن ان پر جو ہے نا یہ اسی طرح وہ کالی آندھی اور طوفان مسلط رہا۔ اسی طوفان سے پھر کیا ہوا کہ ان کے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اس قدر اس طوفان میں شدت تھی، اس قدر شدت تھی، کچھ لوگ تو ویسے چلتے ہوئے ایسے ہوا ان کو اٹھا کے لے جاتی تھی، دڑام سے نیچے گراتی تھی، مر جاتے تھے۔ اور بعض لوگ جو گھروں میں تھے انہوں نے کہا کہ جی نکلنا ہی نہیں ہے باہر، اندر انہوں نے گھس کے نہ تو دروازے کھڑکیاں بند کر لیں، لیکن اس قدر شدت تھی کہ دروازے کھڑکیاں بھی ٹوٹ گئیں،
ایسے ہوا اندر داخل ہوتی تھی وہ پورا گھر اٹھا لیتی تھی اوپر۔ تو اس طرح وہ سارے کے سارے جتنے تھے نافرمان اور اللہ کے نبی کو نہ ماننے والے، ایمان نہ قبول کرنے والے، ان پر عذاب آیا اور سارے مار دیے گئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اے قوم عبادت کرو اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آئی ہے تمہارے پاس کھلی دلیل یا کھلی نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف کھلی نشانی ہوں یا کھلی دلیل ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا، یا میں دلیل ہوں تو یا پھر کیا تھا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کچھ دلیل چاہیے۔ انہوں نے کیا دلیل چاہیے تم لوگوں کو؟ کہا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہاڑ میں سے اونٹنی جو ہے نمودار ہو، اونٹنی نکلے پہاڑ کے اندر سے اور نکلتے ہی بچہ دے، ہم یہ نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم واسطے تمہارے ہے، تمہارے لیے نہ واسطے تمہارے، آیۃ نشانی ہے، فذروھا پس چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ اب چھوڑ دو۔ تأکل فی ارض اللہ، کھائے اللہ کی زمین میں سے، ولا تمسوہا اور نہ چھوؤ اس کو، بسوء برائی سے، فیأخذکم عذاب علیم ورنہ پکڑ لے گا تم کو دردناک عذاب۔ ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے مطالبہ کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور پہاڑ میں سے اونٹنی جو ہے وہ نمودار ہوئی، اور وہ اونٹنی بڑی جسامت والی اونٹنی تھی اور بڑی جو ہے باقی اونٹنیوں سے تھوڑا الگ تھلگ، اس کی جسامت بھی بہت زیادہ، موٹاپا بھی اس کا ٹھیک ٹھاک، موٹی تازی اونٹنی تھی۔ نکلتے ہی اس نے بچہ دیا، اور بچہ بھی اپنے ہی قد کے برابر کا دیا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا ہوتا ہے، بعد میں بڑھتا ہے، لیکن انہوں نے جو بچہ اس نے اونٹنی نے جو دیا وہ بھی اپنے ہی قد کے برابر وہ بچہ تھا۔ لیکن صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ نشانی ہے، اب اس کو چھوڑ دو، جو بھی کھائے پیے، لہذا اس کو روکنا ٹوکنا نہیں ہے، نہ اس کو کوئی چھیڑے نہ اس کو کوئی مارے، یہ اپنی مرضی سے جدھر آئے جائے اس کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، لا محالہ اس وقت تو وہ مان گئے۔ اب وہ اونٹنی جو ہے وہ چونکہ اس کی جسامت بھی بہت زیادہ تھی، 2 دن کے بعد وہ پانی پیتی تھی کنویں کا، اور کنویں کا پانی اتنا وہ پی جاتی تھی کہ پورا کنواں خشک ہو جاتا تھا۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، پورے علاقے کو، پورے اس قوم پوری کو ایک قطرہ بھی پانی کا دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ پھر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر اس میں پانی آ جاتا، تب جا کے وہ پیتے۔
لیکن یہ 2 دن کے بعد دودھ دیتی تھی، اور دودھ اتنا دیتی تھی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی تھی۔ پوری قوم اس دن اپنی اونٹنیوں وغیرہ سے دودھ نہیں لیتے تھے یا دودھ دھوتے نہیں تھے، اب اس اونٹنی سے دودھ لیتے اور جو ہے نا وہ سیراب ہوتے پیتے۔ لیکن وہ جس کھیت میں چلی جاتی، کو روکتا تو اس کو تھا نہیں، جس کھیت میں چلی جاتی تو وہ پورا کھیت ہی ہڑپ کر جاتی۔ جی تو یہ وہ اونٹنی تھی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب بنایا تم کو خلفاء من بعد عاد، کہ قوم عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا یا خلیفہ بنایا، یعنی یہ قوم سمود جو تھی یہ قوم عاد کے بعد آئی ہے۔ البتہ جب بھی کوئی قوم بعد میں آتی تھی تو پچھلی قوم کا تذکرہ جو ہے نا وہ انہیں سنایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ وہ قوم کیا کرتی تھی، کون کون سی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کیا عذاب نازل کیا ہے۔ اس قوم کو پچھلی قوم کی رودات جو ہے وہ سنائی جاتی تھی، اور فرمایا جاتا تھا کہ وہ قوم اس سبب سے وہ ہلاک ہو گئی ہے، اس قوم کے بعد اب تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جانشینی کے طور پہ پیدا کیا ہے، لہذا اب تم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے۔ اچھا، قوم عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا، وَبَوَّأَكُمْ، اور جگہ دی تم کو فی الارض زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُہُولِهَا، کہ بناتے ہو تم اس کی نرم زمین میں قصوراً محلات، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں میں کھودتے ہو، تنحتون کھودتے ہو، جبال پہاڑوں میں، بیوتن گھروں کے لیے، یا تم وہ قوم جو ہے وہ بڑی، یہ قوم بھی بڑی قداور زوراور، اور اس قوم کی یہ نشانی تھی کہ یہ مالدار بھی بہت زیادہ تھے، ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور مالدار ہونے کی وجہ سے یہ بڑے بڑے محلات بنایا کرتے تھے، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بنگلے ان کے ہوا کرتے تھے، بنا دیتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ کیا نام ہے، یا زمین ایسے چٹیل ایسے میدان ہوتا تھا وہاں پہ یہ بناتے، تو یا پہاڑوں کے اوپر اپنے گھر بناتے، غاروں کے اندر، جی یعنی پہاڑوں میں کھدائیاں کر کر کے نا، تو اندر ہی اندر یہ بڑے بڑے مال بنا دیتے۔ اس قوم کے پاس یہ فن تھا بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، پس یاد کرو نعمت اللہ کی، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھیلاؤ زمین میں فساد۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیا کرتے تھے کہ میدانی علاقہ جو ہوتا تھا نا وہاں پہ یہ سردیوں کے لیے ہی وہاں پہ محل بناتے، اور گرمیوں میں یہ پہاڑوں کے اوپر چوٹیوں پہ جا کے یہ گھر بناتے تھے پہاڑوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر یہ سارے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، پس کہا اس گروہ نے جنہوں نے استکبروا غرور کیا، من قومی اس قوم میں سے، للذین استضعفوا لمن آمن منہم،
ان لوگوں کے لیے جو کمزور تھے، لمن آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لائے، جی یعنی جو کافر لوگ تھے نا، کافروں میں سے جو غرور و تکبر کرنے والے تھے، گمانڈ کرنے والے تھے، ان لوگوں نے ان سے کہا جو ایمان والے انتہائی کمزور تھے، ضعیف تھے، ان لوگوں کو انہوں نے کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا جانتے ہو تم کہ تحقیق صالحا مرسل من ربی، کہ صالح علیہ السلام بھیجے ہوئے ہیں اپنے رب کی طرف سے؟ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، جانتے ہو؟ ان پر ایمان تم لوگوں نے قبول کیا ہے، تم لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، یہ ان کی بات تم لوگوں نے تسلیم کی ہے، کہ کیا تم جانتے ہو کہ واقعتاً وہ اللہ کے بھیجے ہوئے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، بولے کہ بے شک ہم اس پر ہے کہ بھیجے گئے ہیں، ساتھ اس کے مومنون، ایمان لانے والے ہیں ہم، یعنی ہم اس پر یقین کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم ان پر ایمان لائے ہیں، وہ بھیجے گئے اس لیے ہم ان پر ایمان لائے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنت بہ کافرون، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے غرور کیا، انا بالذی آمنت بہ کافرون، بے شک ہم ساتھ اس کے ایمان لائے جس پر تم کافرون انکار کرتے، یعنی جس پر تم ایمان لائے ہو نا، ہم ایمان نہیں لاتے، ایسی انکار کرنے ہیں۔ جی جب انہوں نے پھر یہ کہا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پس کاٹ دیے انہوں نے ناقہ کے پاؤں، جی پاؤں کاٹ دیے۔ عقروا کا معنی ہوتا ہے پاؤں کاٹنا، پاؤں کاٹ دیے ناقہ کے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ صرف پاؤں نہیں کاٹے بلکہ اس اونٹنی کو انہوں نے مار دیا، ذبح کر دیا۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور نافرمانی کی، عتو سرتابی کی یا نافرمانی کی یا سرکشی کی، عن امر ربہم اپنے رب کے حکم سے، وقالوا یا صالح ائتنا بما تعیدنا، اور بولے اے صالح لاؤ ہمارے پاس وہ وعدہ جو کرتے ہو تم، ان کنتم مرسلین ان کنت من المرسلین، اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ ٹھیک ہے جی، قوم سمود کے مطالبہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑ سے جو اونٹنی پیدا کر دی تھی، بغیر مطلب ماں باپ کے اونٹنی پیدا ہو گئی، پتھر میں سے نکل آئی، اور وہ پیدا ہوتے ہی اس نے وہاں سے نکلتے ہی پھر بچہ جنم دیا، تو وہ بھی قداور تھا۔ پھر حکم یہ تھا کہ یہ اب اونٹنی چلے پھرے، ادھر ادھر آئے جائے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، تو وہ ایسے ہی وہ چلتی پھرتی تھی۔ لیکن کیا تھا کہ جب وہ ان کے اناج، ان کی فصلیں جو ہے نا وہ ساری کی ساری کھا جاتی، تو ان لوگوں نے تہیہ کر لیا کہ اونٹنی کو مار دیا جائے۔ چنانچہ ایک وہاں پہ عورت تھی، صدقہ اس کا نام تھا، وہ بڑی امیر کبیر تھی اور خوبصورت تھی، انتہائی خوبصورت تھی، اس کی بیٹیاں بھی بڑی خوبصورت تھیں، خاوند اس کا فوت ہو گیا تھا، بیوہ تھی، اس کا زمین اس کی بہت زیادہ تھی،
جس پہ فصلیں ہوتی تھیں تو اونٹنی آتی اور کھا کے چلی جاتی. اس نے تہیا کر لیا, اس نے کہا کہ جی بس اس کا میں کوئی کام تمام کرواتی ہوں. اس نے کیا کیا کہ ایک شخص کو اس نے یہ ڈیوٹی سونپی. جی اس نے کہا کہ میں جو ہے نا, چچا زاد اس کا بھائی تھا, مسدہ اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ جی میں بیوہ ہوں, تمہیں پتہ ہے, تم میرا ایک کام کر دو, میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی. تو پیسہ روپیہ میرے پاس بہت ہے, زمین جائیداد بہت زیادہ ہے, تو یہ تم میرا کام کرو. کہا کہ جی ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ جی سب سے پہلے صالح علیہ السلام کو قتل کرنا ہے, پھر اونٹنی کو ختم کرنا ہے, اس کو ذبح کرنا ہے. کہا کہ جی ٹھیک ہے. چنانچہ اس نے اپنے ساتھ 9 آدمی اور لگائے. تو وہ انتظار میں بیٹھ گیا. صالح علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ دن بھر یہ اپنی قوم کے پاس آ جاتے, تبلیغ کرتے, اور جو ہے نا دن ڈلتے ہی شام کو یہ پہاڑوں کے پیچھے ایک مسجد تھی تو وہاں پہ چلے جاتے تھے, رات بھر یہ عبادت میں گزار دیتے. تو وہ جو بندے تھے نا 9, اس نے مسدہ نے جو ہے نا وہ اپنے ساتھ جو شامل کیے تھے, ان 9 کی اس نے ڈیوٹی لگائی کہ تعاقب میں بیٹھ جاؤ, تو کسی پتھر کے اوٹ میں ایسے بیٹھ جاؤ. صالح علیہ السلام جب گزریں گے نا تو ان کو قتل کر دینا ہے. کہا کہ جی ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان, صالح علیہ السلام گزرے, قریب تھا کہ وہ نکل کے تو صالح علیہ السلام پر حملہ کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے ایک بڑا پتھر جو ہے نا وہ گرایا, وہ 9 کے 9 وہیں پہ ڈھیر ہو گئے. اب صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا. وہ جو تھا نا مسدہ, اس نے جا کے تو ڈنڈورا پیٹ دیا قوم میں جا کے. کہا کہ جی صالح علیہ السلام نے 9 بندے میرے جو ہے نا وہ قتل کر دیے ہیں. اب باقی کے قوم کے لوگ جو ہے نا وہ بھی متنفر ہو گئے. کہا کہ جی اب جیسے تیسے ان کا کام تمام کرنا ہے, ان کو مارنا ہی مارنا ہے. اونٹنی جو ہے اس اونٹنی کو بھی ختم کریں گے اور ان کو بھی مارنا ہے. یہ تہیا کر لیا انہوں نے. چنانچہ وہی مسدہ جو ہے وہ انتظار میں, اونٹنی پہاڑ سے وہ ایسے اپنے بچے کے ساتھ آ رہی تھی, اس نے دور سے تیر مارا, وہ ران پہ لگا اور وہیں پہ جو ہے نا وہ اونٹنی گری. انہوں نے جا کے تو اس کے پاؤں باندھ کے تو ذبح کیا, پاؤں بھی کاٹ دیے. جی جب یہ معاملہ ہوا تو اس کا بچہ جو تھا اس نے یہ سارا منظر دیکھا, تو وہ اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ پھر بھاگا اسی پہاڑ کی طرف جہاں سے یہ اونٹنی نکلی تھی. پہاڑ ایسے کھلا, یہ اندر چلا گیا, وہ بھی غائب ہو گیا. پھر ٹھیک ہے, اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, پس پکڑ لیا ان کو زلزلہ نے. جی فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, پس وہ ہو گئے, اصبحوا ہو گئے اپنے گھروں میں, جاسمین منہ کے بل. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ, یعنی وہ پھر اللہ تبارک, اچھا یہ آیت سن لیں. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ, پس اعراض کیا انہوں نے, نہ اعراض کیا ان سے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ یعنی صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا. وَقَالَ يَا قَوْمِ, اور کہا اے قوم, اے میری قوم, لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي, کہ تحقیق
پہنچایا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور خیر خواہی کی میں نے تمہاری، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اور لیکن نہیں پسند کرتے تھے تم خیر خواہی کو۔ میں نے تو خیر خواہی کی ہے، تمہارا بھلا چاہا ہے، لیکن تم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا بھلا ہو، کہ ہمارے ساتھ کوئی خیر خواہی کرے۔ تو کیا تھا کہ جب انہوں نے تیر مارا اور ذبح کر دیا صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو، تو اس اونٹنی کا ناقۃ اللہ نام رکھا گیا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سوار ہوتا تھا، جی، تو یعنی نسبت اس کی اللہ کی طرف کر دی گئی، جیسے کعبۃ اللہ، جی، نسبت اللہ کی طرف ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں اللہ وہاں پہ رہتا ہے، اس کا گھر وہ ہے، وہیں پہ رہتا ہے اور کہیں پہ بھی نہیں، جی، یہ نسبت جو ہے نا اس اونٹنی کی اللہ کی طرف کی گئی کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، تو اس کا یہ مقام ہے اور اس کے ساتھ تم لوگوں نے یہ برتاؤ کرنا ہے۔ اچھا، پھر صالح علیہ السلام، وہ جو اس کا بچہ تھا نا، اس نے جب دیکھا منظر اپنی ماں کا، تو اس نے 3 چیخیں ماری، 3 چیخیں مار کے تو پھر پہاڑ کی طرف گیا اور غائب ہو گیا۔ صالح علیہ السلام اس کی چیخیں سن رہے تھے۔ آپ نے پھر اپنی قوم کو فرمایا کہ اس کے بچے نے 3 چیخیں ماری ہیں، لہذا 3 دنوں کی مہلت ہے تمہارے پاس۔ اگر وہ زیادہ چیخیں مارتی تو زیادہ دنوں کی مہلت، وہ زیادہ چیخیں مارتا وہ بچہ تو زیادہ دنوں کی مہلت مل جاتی تم لوگوں کو۔ اب 3 دنوں کی مہلت ہے بس۔ تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، قرآن پاک میں ہے نا، سورہ ہود میں۔ تو جب صالح علیہ السلام نے یہ کہا نا تو پھر بھی وہ مذاق اڑانے لگے، وہ کہا مذاق کر دے ساڑے نال، جی 3 دن دی مہلت ہے کوئی گل کرن والی۔ اب وہ اور زیادہ باتیں بنانے لگے۔ فرمایا کہ آپ لوگوں نے نا ایک دن، آپ لوگوں کے سب سے پہلے دن میں تم لوگوں کے چہرے پیلے پڑ جانے، اس کے بعد سرخ ہو جانے، پھر اس کے بعد کالے ہو جائیں گے تیسرے دن، پھر چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تم پر۔ انہوں نے کہا دیکھ لیں گے۔ خدا کی شان کہ پہلے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، ان سب کے جتنے نافرمان تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ پیلے پڑ گئے چہرے، وہ انہیں کچھ یقین ہو گیا، کچھ اعتبار ہو گیا کہ واقعی انہوں نے جو کہا تھا بات سچ ہوئی ہے۔ کہتے چلے دیکھتے ہیں دوسرے دن جو ہے وہ سرخ کا بھی انہوں نے کہا ہے نا، سرخ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے دیکھتے ہیں۔ دوسرے دن سرخ ہو گئے۔ جب سرخ ہو گئے انہوں نے کہا یار گل تو صحیح سی، ویسے چلو کالے کا بھی انہیں آخیا سی چلو دیکھ لینے ہیں کالے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، نہ ہوئے تو پھر عذاب نہیں آئے گا، ہو گئے تو پھر عذاب آنا ہے۔ تیسرے دن کالے ہو گئے، تیسرے جب کالے ہوئے تو پھر انہیں یقین ہو گیا۔ جب یقین ہو گیا تو چوتھے دن انہوں نے کہا کہ آج عذاب نہیں آنا ہے۔ تو وہ یہ ہے نا کہ زلزلہ آیا اور وہ اوندے منہ گر گئے، جی اوندے منہ گر گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندے منہ۔ تو اوندے منہ، زلزلہ جو ہے جب آتا ہے تو بندہ اوندے منہ تو نہیں نہ گرتا، کوئی دائیں بائیں بھی گر سکتا ہے، پیچھے بھی گر سکتا ہے، لیکن وہ خود ہی انہوں نے کیا کیا کہ چوتھے دن انہوں نے کہا کہ آج عذاب آنا ہی آنا ہے، بتیاری شانی کر لو۔ انہوں نے کیا کیا کہ خود ہی تیار ہو کے کفن خود ہی پہن لیے، انہوں نے پہن کے نا تو وہ ایسے اوندے منہ خود ہی وہ لیٹ گئے، جی بس عذاب آنا ہی آنا ہے، جی بس
بس اب اپنے آپ کو عذاب کے لیے پیش کر دو۔ تو خود ہی لیٹ گئے اوندے منہ ایسے، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایسے دیکھتے تھے کوئی یہاں سے عذاب آ رہا ہے یا یہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ چنانچہ پھر آیا عذاب، زلزلے کا عذاب آیا، ایسی زمین کانپی کہ جو کچھ بھی تھا سارا ان کے اوپر آگے گرا، وہیں پہ وہ ڈھیر ہو گئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو جب ہم نے بھیجا، اذ قال لقومه یعنی لوط جب کہا واسطے اپنی قوم کے، اتاتون الفاحشہ، کیا تم کرتے ہو بے حیائی، ما سبقکم بہا، کہ سبقت لے گئے ہو تم، من احد من العالمین، اس میں کہ سبقت کی تم پر، اس میں کسی ایک نے بھی جہاں والوں میں سے، یعنی تم سے پہلے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا جو تم کرتے ہو۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تحقیق تم آتے ہو لڑکوں کے پاس، جی تم لڑکوں کے پاس آتے ہو، شہوتاً شہوت سے، یعنی مردوں کے پاس، لڑکوں کے پاس شہوت کے ساتھ جاتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، جی جس کام کے لیے تمہیں عورتوں کے پاس جانا چاہیے وہ عورتوں کے پاس نہیں جاتے ہو، لڑکوں کے پاس جاتے ہو تم۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم والے حد سے بڑھنے والے ہو، مسرفون۔ وما کان جواب قومی، نہیں تھا کوئی جواب اس کی قوم کے پاس، الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہا انہوں نے، اخرجوہم، نکالو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے۔ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، تو کیا انہوں نے کہا کہ جی یہ چنگا آیا جناب علی تبلیغ کرن ساڈے کول، جی جس کام میں ہم مزے لیتے ہیں جناب علی ساڈوں ڈکن واسطے آ گیا، انہوں کڈو اس اپنی بستی چوں۔ اس پوری قوم کو اس کام کی، برے کام کی جو ہے نا، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی جو ہے نا وہ لت پڑ گئی تھی۔ تو یہ جب لوط علیہ السلام منع کرتے تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے آئے ہیں پاکیزہ، جی یعنی جب کوئی روکتا ٹوکتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں تو بڑا صاف ستھرا ہے جناب علی، کڈو یرا تو پرا کرو، ساڈی محفل لگی ہے جناب علی، مطلب ہے وچ کدھروں آ گیا، کوئی داڑھی والا چلا جائے نا تو مولوی نو کڈو یرا، یہ کدھروں آ گیا وچ، جی انہوں نے کہا کہ تسی بڑے صاف ستھرے ہو جناب، نکلو ساڈے کولوں۔ لیکن کیا تھا، قوم لوط جو ہے نا اس کی 4 یا 5 بستیاں تھیں، وہ ساری بستیاں جو ہے نا اسی کام پہ لگ گئیں۔ اس کا ابتدا وہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا کہ وہ اس قوم کے پاس بہت زیادہ، جتنی جگہ پہ وہ 4-5 بستیاں تھیں نا، اتنی جگہ پہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم تھا کہ وہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا۔ ان کے علاقے میں نہریں گزرتی تھیں اور جناب علی بڑی ہریالی اور بڑے باغ باغیچے، پھل فروٹ فراوانی تھی۔ تو ان کے ارد گرد جو علاقے تھے نا وہ انتہائی خشک تھے، وہاں پہ نہ کوئی سبزہ تھا، نہ کوئی باغ تھے، نہ کوئی پھل فروٹ، کچھ بھی نہیں۔ تو
ان کے علاقے کے لوگ ان کے علاقے میں آ کے تو ان کے باغوں میں گھس جاتے اور جو ہے نا وہ پھل فروٹ اتار کے تو بھاگ جاتے ایسے چوری. جی تو ایک مرتبہ شیطان کو یہ شرارت سوجی. اس نے کہا کہ جی مطلب وہ ارد گرد کے علاقے کے جو لڑکے تھے نا تھے بڑے خوبصورت تھے. اس نے کہا کہ جی یہ دا لگے ہے بس ٹھیک ہے انہوں کو جناب کم جڑنا کرانے ہیں. شیطان ایک انتہائی خوبصورت لڑکے کی شکل میں ایک باغ میں گھسا ابلیس، اور جا کے تو ایک پھل جو ہے نا مطلب چند پھل جو ہے نا اس نے توڑ کے تو جب جانے لگا تو مالک پہنچ گیا. مالک نے پکڑ لیا اور مطلب لگا سزا دینے. جب سزا دینے لگا تو اس نے کہا کہ اس نے اس برے کام کی آفر کر دی. ابلیس نے کہا کہ یار مجھے مارو نا تو یہ کام کر لو تم. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ پہلے کوئی نہیں اس کو طریقہ یا پتہ نہیں تھا، یا اس نے کہا کہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں نا کیسے کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب اس نے یہ بدفعلی کروائی اسے پھر مطلب لذت محسوس ہوئی نا، اس نے پھر جا کے نا تو پھر باقی لوگوں کو بھی بتایا بھائی یار یہ لڑکوں کو پکڑ کے نا مارنے کی بجائے نا یہ کام کر لیا کرو. بس اس کے بعد پھر پوری قوم اس کام میں لگ گئی. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پس نجات دی ہم نے اس کو یعنی لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے ان کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ کہ تھی وہ باغیوں میں سے، یعنی وہ کافرہ تھی. ٹھیک ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور برسائی ہم نے ان پر بارش کس کی تھی؟ پتھروں کی بارش. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ پس دیکھو کیسے انجام ہوتا ہے مجرموں کا. ٹھیک ہے. جب لوط علیہ السلام نے ان کو روکا ٹوکا ان کو منع کیا، انہوں نے ان کی بھی نافرمانی کی، کہا کہ یہ ان کو نکالو یہاں سے. جب ان کی پھر سرکشی بدکاری حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے اور اپنے پیغمبر کی بھی انہوں نے بے حرمتی کی، جس کا وہاں پہ یہ پیچھے ذکر ہوا. اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جناب لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں ان کو اور باقی ان کے خدام وغیرہ جو مومنین تھے ان کو اس عذاب سے بچا لیا. لیکن ان کی بیوی جو تھی وہ ان کی بیوی کا نام تھا واہلہ، وہ اس عذاب میں گرفتار ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ایمان نہیں لائی تھی وہ، دوسرا اس بدکاری میں بھی یہ ان میں شریک تھی. وہ بدکاری میں شریک ایسے تھی کہ کچھ فرشتے انسانی شکل میں ان کے گھر میں آئے جو خدمت کرتے تھے لوط علیہ السلام کی اور ان کے اہل خانہ کی خدمت کرتے تھے، لیکن تھے وہ انتہائی خوبصورت لڑکے تھے. تو ان کی بیوی نے پتہ تھا بیوی کو بھی کہ جناب علی قوم اس لت میں پڑی ہوئی ہے، تو یہ باہر سے بندے لے کے آئی کہ ہمارے گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے ہیں جناب نوجوان جی، تو لہذا
آؤ اور ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، ان کو پھر رب العزت نے اٹھا لیا۔ تو گویا کہ یہ بھی ان کے اس کام میں ملوث تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا بارش کا، اور بارش پانی والی بارش نہیں تھی، پتھروں کی بارش تھی۔ پتھر ان کے سروں کے اوپر آ کے پڑتے تھے، چیر پھاڑ دیتے تھے ان کو۔ اور یہ جو تھی ان کی بیوی، جب اس کو پتہ چلا کہ ایسے جو ہے نا وہ عذاب آیا ہے، تو یہ بھاگی وہاں سے کہ میں اس حدود سے باہر نکل جاؤں۔ تو آگے جا کے اس کو خیال آیا کہ پیچھے مڑ کے میں دیکھوں تو صحیح عذاب رک گیا یا ابھی تک جاری ہے۔ جیسے اس نے دیکھا ایک پتھر آیا اس کے ایسے منہ پہ پڑا، وہیں پہ یہ بھی ڈھیر ہو گئی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام، یعنی مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا ہے قوم عبادت کرو اللہ کی جو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آئی ہے تمہارے پاس دلیل، کھلی دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ فاوفوا الکیل والمیزان، پس پورا کرو ناپ تول، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ کمی کرو، تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں سے اشیاء ان کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض، اور نہ فساد کرو زمین میں، بعد اصلاح بعد درستگی کے۔ جی ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو یا اگر تم ایمان قبول کرو۔ قوم مدین، شہر مدین میں انہی کی برادری کے ایک صاحب شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کے اعمال کو ملاحظہ کیا تو ان لوگوں میں جو ہے نا وہ آپ نے ہدایت کی تبلیغ وہ فرمائی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ قوم جو ہے ایک تو ناپ تول میں کمی کرتی ہے، دوسرا زمین میں فساد پھیلاتی ہے۔ فساد سے مراد وہ چوری چکاری بھی جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، ڈاکہ زنی، چوری چکاری، لوگوں کو راہ راست سے روکنا، جی اس طرح کے اعمال بھی ان میں پائے جاتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، انہیں رب العزت کی طرف راغب کیا، اور ناپ تول میں کمی کے حوالے سے جو ہے نا وہ انہیں اس عذاب سے ڈرایا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور نہ روکو تم بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستہ سے، تُوعِدُونَ، کہ وعدہ دلاتے ہو تم یا خوف دلاتے ہو تم، وَتَصُدُّونَ، اور روکتے ہو تم عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن بہ، جو ایمان لاتے ہیں اس پر، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور کوشش کرتے ہو اس کے ٹیڑھا پن کی، یعنی ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہو اور ٹیڑھے راستے پہ ان کو ڈال دیتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب تم تھے تھوڑے، فَكَثَّرَكُمْ، پس اس نے تمہیں زیادہ کیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور غور کرو کہ کیسا ہوا انجام فساد پھیلانے والوں کا، یعنی تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے اور وہ جو فساد پھیلاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کیسے کیسے عذاب نازل کرتا تھا، اس پر بھی غور کرو۔ تو شعیب علیہ السلام نے جب انہیں تبلیغ کی، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ
اور اگر ہو ٹولہ یا ایک جماعت تم میں سے، منکم تم میں سے، آمنو ایمان لائے، بالذی ارسلت بہ اس پر، ارسلت بہ کہ بھیجا گیا اس کے ساتھ، وطائفۃ لم یؤمنوا اور ایک ٹولہ کہ نہیں ایمان لایا، یعنی تم میں سے ایک ٹولہ، ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان لایا ہے اس پر جو اللہ نے بھیجا ہے ان پر، اور ایک گروہ جو ہے وہ نہیں مانا، نہیں ایمان لایا۔ فاصبروا پس صبر کرو، حتی یحکم اللہ پس حتیٰ کہ فیصلہ کرے اللہ، بیننا ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔